बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज कोंदल। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में दो तरह के पाकिस्तान है। एक वो पाकिस्तान है जो सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर समाअत होती है और वहां पे काजी फायज ईसा साहब बैठे होते हैं और उनके सामने बताया जाता है तो लगता है कि नहीं, यहां पे कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, यहां पे पुलिस इस तरह से काम कर रही है कि अमेरिका की, बरतानिया की पुलिस भी पाकिस्तान की पुलिस को देख के रश करती है और वो शर्माते हैं कि इतना अच्छा काम वो क्यों नहीं कर रहे। यहां पे लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो बड़ा ही शानदार काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऐसा है कि इंडिया वालों ने अपने इलेक्शन कमीशन को उनके ऊपर क्लास लेना शुरू कर दिया है कि देखो पाकिस्तान की तरह काम करते हैं, साफ शफाफ और इस तरह से। अच्छा, दूसरा पाकिस्तान वो है जो ग्राउंड के ऊपर अपनी आंखों से नजर आता है, जो हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर वाकयात सुनते हैं कि आज फलां को गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तारी की खबर आती है, कानून ये कहता है कि 24 घंटे में पेश किया जाए, लेकिन वो गायब हो जाता है, पता नहीं उसको जमीन खा जाती है या आसमान। फिर उसके बाद अचानक से या तो उसका कोई स्टेटमेंट आता है या उसकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाता है। इस किस्म की सूरत हाल है। और अगर तो आप खुश रहना चाहते हैं, काजी फायज ईसा साहब के रिमार्क सुन लेने चाहिए कि पाकिस्तान में सब शानदार चीजें चल रही हैं और सब आइन कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, यहां पे जमहूरियत बेहतरीन है, यहां सब शानदार है। और अगर परेशान होना चाहते हैं तो फिर आप थोड़ा सा जमीनी हकायक को देख लेंगे तो सूरत हाल है। अब जरताज गुल की खबर है। हमने पहले बहुत सारी सूरत हाल देखी है। जरताज गुल एक खातून है और अपने इलाके से जागीरदारों को, बड़ों को शिकस्त देके कौमी असेंबली तक पहुंची और ये इमरान खान का ही क्रेडिट था कि उन्होंने उनको टिकट भी दिया और वह जनरल सीट के ऊपर इलेक्शन लड़के आई हैं। लेकिन आज उनके साथ जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है, यकीन माने जिसको कहते हैं ना शर्म से सर झुक जाना, वो वाली सूरत हाल है। हम अपनी बहन बेटियों के साथ ये कर रहे हैं। यहां रोजाना की बुनियाद के ऊपर ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं कि अब हम थक चुके हैं। हमने उस्मान डार की वालिदा की वो फुटेज भी देखी, जो कुछ उनके घर में हुआ वो भी आपके सामने लेके आए। फिर हमने जमशेद दस्ती की गुफ्तगू भी सुनी, जो वो उनका इल्जाम है उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। अब बारी आ गई है जरताज गुल साहिबा की। जरताज गुल 9 मई के वाकयात के बाद से रोपोश थी। आज वो अचानक से पेशावर हाई कोर्ट में पहुंची हैं। अदालतों में पहुंचते तो इसलिए हैं कि इंसाफ मिले, ताकि लोग जो हैं वहां से कानून के दायरे में रहते हुए कानून को फॉलो करें। लेकिन मसला यह है, जिस तरह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड की इस्तदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और काजी फायज ईसा साहब ने वहां पे उनको ये कहा था, हमें समझ नहीं आती आप हमसे चाहते क्यों हैं या आप सुप्रीम कोर्ट आए क्यों हैं। उसी तरह से आज कौम की नजरों के सामने 2 खवातीन जो हैं वो अदालत के रूबरू पहुंची। उसमें एक ईमान ताहिर सादिक साहिबा थी, उनको राहदारी जमानत मिली भी, लेकिन इस मुल्क में अदालतों की कौन सुनता है। इस मुल्क में आइन या कानून की क्या हैसियत और वक़्त है वो हम सबके सामने है। हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर कानून के कपड़े उतारते हैं और उसको यूं बाजारों में हम बरहना करके घुमाते हैं कि किसी का कोई शक है तो वो दूर हो जाए। ईमान ताहिर सादिक को अदालत से बाहर निकलते ही आज गिरफ्तार कर लिया गया। वही 9 मई के वाकयात सब कुछ जो है। उसके बाद जरताज गुल जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गई और उनकी वहां पे इसी तरह की हिफाजती जमानत को लेके या जो राहदारी की जमानत है उस हवाले से एक दरखास्त थी। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त रात का जब अंधेरा हो चुका है तो वहां पे जो जरताज गुल साहिबा हैं उनकी जो जमानत है वो उस तरह से उनको जो मंजूर होनी थी, यानी उनकी जो दरखास्त थी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी, जिसके बाद जाहिर है वो बाहर निकलेंगी तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन अब इस वक्त मसला ये है कि वहां पे खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उसकी भारी नफरी मौजूद है। फिर मेरे काजी साहब कहते हैं कि इलेक्शन से आईजीज का क्या ताल्लुक है। ये जाहिर है जो पुलिस हमें गिरफ्तार करती है, लोगों को गिरफ्तार करती है, लोगों की तज़हीक करती है, पता नहीं वो कहां से आ जाती है। वो इन आईजीज के अंडर काम करने वाली पुलिस तो हमें दिखाई नहीं देती। अब देखें ना,
آئی جی خیبر پختونخوا کا کیا تعلق ہے الیکشن کے ساتھ؟ یہ جو پولیس خیبر پختونخوا کی دکھائی دی ہے یہ تو ظاہر ہے ویسے ہی آئی ہے، لیکن زرتاج گل صاحبہ نے کہا کہ جب تک ان کو ضمانت نہیں ملے گی وہ عدالت کے باہر سے نہیں نکلیں گی۔ وہ اس وقت پشاور ہائی کورٹ کے اندر ہیں۔ بھلا پشاور ہائی کورٹ بھی کیا کر سکتی ہے؟ ضمانتیں تو بہت سارے لوگوں کو ملتی ہیں اور وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اب ان کا کھانا بھی پہنچ گیا ہے، میٹرس بھی پہنچ گیا ہے، کمبل بھی پہنچ گیا ہے، اور وہ رات وہاں پہ گزاریں گی، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، اور پولیس کی بھاری نفری ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ میٹرس پہنچ گیا یا کھانا پہنچ گیا ہے، بات صرف اتنی ہے کہ ہم اس حد تک گر گئے ہیں۔ کم از کم یہ تو نہ کرتے کہ اس طرح سے کسی خاتون کو، آخر وہ کسی کی کوئی رشتہ ہے اس کا، ہم سب بہن بیٹیوں والے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اب عدالت کے اندر اعلان کیا گیا ہے کہ جو باہر جانا چاہتے ہیں باہر چلے جائیں، عدالت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے یہ اعلان کیا ہے، لیکن زرتاج گل کہہ رہی ہیں کہ وہ عدالت کے اندر ہی وقت گزاریں گی۔ وکلا کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی رولز میں لکھا نہیں ہوا کہ آپ کسی وکیل کو عدالت کے اندر سے زبردستی نکال سکیں، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی ایک تعداد ان کی حفاظت کے لیے وہاں پہ موجود ہے۔ زرتاج گل صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے، اور وہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں الیکشن لڑ رہی ہوں یا کوئی جنگ لڑ رہی ہوں، باہر فورس مجھے گرفتار کرنے کھڑی ہوئی ہے، میں خود عدالت پیش ہوئی ہوں کہ مجھے سنا جائے، قانون اور آئین کی جو ہے وہ پاسداری کرتی ہوں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ مجھے انصاف دیں، میرے خیال سے وہ کچھ زیادہ ہی مانگ رہی ہیں۔ پاکستان میں جو سب سے زیادہ چیز مہنگی ہے اور آج کل بہت ناپید دکھائی دیتی ہے وہ انصاف کی فراہمی ہے، اور اس میں انصاف کی فراہمی والوں کا بھی کیا قصور ہے؟ کون سنتا ہے ان عدالتوں کی؟ کوئی سنتا ہوتا تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز ہو جاتے، کوئی سنتا ہوتا تو اور بہت سارے واقعات کی آج بھی عمر ڈار کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہاں پہ ہے۔ عدالتوں سے مہلت دی جاتی ہے، عدالتوں کے سامنے نیا سے نیا ایک وہ کیا جاتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر عدالتیں بھی اس پوزیشن میں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ایک ہی چیز چلتی ہے، یہاں پہ طاقت چلتی ہے، یہاں پہ زور چلتا ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر سب کچھ چلایا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس بنیاد کے اوپر نہ چلاتے ہوتے تو آج ہم اس نہج میں نہ پہنچے ہوتے۔ جنہوں نے آئین کے اوپر، قانون کے اوپر، جمہوریت کے تحت چلایا، وہ ہمارے وطن سے نکلنے والے بھی آج ہم سے آگے نکل گئے ہیں، اور ہم یہاں تقریریں بالکل آرٹیفیشل چیزیں چلانا چاہتے ہیں۔ چلیے اس کو چلاتے رہیں۔ اب جو زرتاج گل صاحبہ ہیں انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی مذمت کروانا چاہتے ہیں تو میں اس کی بھی مذمت کرتی ہوں۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ میں ایک شہید کی بہن ہوں، اپنے بھائی کا قد بتا کے بتایا کہ جاؤ وزیرستان پوچھو جا کے وہاں سے، اور انہوں نے کہا کہ میں شہیدوں کی جو بے حرمتی ہے وہ کیسے کر سکتی ہوں، اور میں نے تو اپنے شہید بھائی کی جو لاش ہے وہ اٹھائی ہے اور وہ اس ملک کے لیے، لیکن ظاہر ہے ہمیں ان چیزوں کا کہاں پہ احترام ہے۔ ان کا 5 فٹ 10 انچ کا تھا جاوید عالم شہید، اپنے بھائی کا نام وہ بتا رہی تھی۔ ہاں انہوں نے ایک اور بات کی کہ میں لندن نہیں جاؤں گی، میں پاکستان رہوں گی، پاکستان کے لیے جان بھی قربان ہے۔ میرا خیال ہے اس وقت جو سب سے بڑا جرم ہے وہ یہی ہے، کیونکہ جو یہاں پہ واسطہ پڑتا تھا جن لوگوں سے، وہ لندن جانے والے ہوتے تھے، وہ ڈیل شیل کرتے تھے، نکل جاتے تھے۔ اب ڈیل بھی نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دھرتی ہماری ہے، اس دھرتی میں رہیں گے، مرنا ہی ہے نا، اس دھرتی میں مر جائیں گے اور اس دھرتی میں مر کے دفن ہو جائیں گے۔ لیکن یہ چیز کوئی اچھی نہیں ہے، اس سے اور وہ غصہ بڑھاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سپریم کورٹ سے بھی خبر سن لیں، چونکہ قاضی صاحب باقی تو سب کچھ ان آرڈر کرتے ہیں اور سب اچھا چل رہا ہے، لیکن قاضی صاحب کی عدالت کے اندر اور ان کے چونکہ وہ اس میں سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ بھی ہیں، تو ایک جج صاحب ان سے انصاف مانگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہاں چیزیں بالکل مختلف ہیں، اور قاضی صاحب اپنے کیس کے حوالے سے چیزیں بالکل ڈیفرنٹ حوالے سے، ان کو شو کاز نوٹس جاری ہوا تھا، انہوں نے شو کاز کا جواب دے دیا ہے، اور چونکہ ان کے خلاف اب وہ ایک اہم معاملہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور شوکاز کا جواب دیتے ہوئے 11 جنوری کو شوکاز وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جواب اجلاس بلایا گیا۔ ان کا جو ان کے خلاف شکایات ہیں وہ ایک تو بے بنیاد ہیں، دوسرا جب انہوں نے کھلی عدالت میں درخواستیں دے دی ہیں اور وہ زیر سماعت ہیں، تو اس کے بعد جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہے وہ بلا جواز ہے، اس کی کارروائی نہیں بنتی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ان درخواستوں کو پہلے سماعت والے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں
یا سپریم جوڈیشل کونسل کی جو کارروائی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی اور اس سلسلے میں ذرا دیکھنا پڑے گا. اب میں ایک بڑی آپ کو الارمنگ سے خبر دینا چاہتا ہوں اور وہ اڈیالہ جیل سے دینا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان بھی قید ہیں, فواد چودھری بھی ہیں اور شاہ محمود قریشی بھی ہیں. اب صورتحال اس وقت اڈیالہ جیل کی کیا ہے؟ چودھری پرویز الہی بھی ہیں. اڈیالہ جیل کے اندر جو اس وقت وہ ہے اس کی کیپیسٹی ہے وہاں پہ قیدیوں والی, جو علیم ملک ہے اے آر وائی سے منسلک, ان کے مطابق 2200 لوگوں کی قیدیوں کی گنجائش ہے اور 7000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس وقت قید کے اندر موجود ہیں. آپ کو پتا ہے وہاں واقعہ کیا ہوا ہے؟ واقعہ یہ ہوا ہے کہ ایک قیدی کو جیل کے اندر قتل کیا گیا ہے اور وہ جو صاحب ہیں وہ جن کو قتل کیا گیا ہے ان کے ساتھ پہلے کچھ اس قسم کا حرکت کی گئی ہے, اس کے بعد ان کی جان لی گئی ہے. اب اس ساری صورتحال کے بعد جو اس وقت عملہ جیل کا تھا اس تمام عملے کو معطل کر دیا گیا ہے. امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے معطل کر دیا گیا ہے, امپورٹنٹ بات یہ ہے ایک ایسی جیل جہاں پہ آپ نے ملک کے سابق وزیر اعظم کو رکھا ہوا ہے جو کہ بارہا اپنی جان کے حوالے سے بتا چکا ہے, وہاں پہ ایک ایسا واقعہ ہونا, کیا یہ پیغام ہے؟ کیا یہ خطرے کی گھنٹی ہے؟ اس کو کیا سمجھا جائے؟ آپ کو میڈیا کے اندر یہ واقعہ اس طرح سے رپورٹ ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے گا, لیکن اڈیالہ جیل کے اندر یہ واقعہ ہونا ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور میرے خیال سے اس معاملے کے حوالے سے کچھ جو حکام ہیں ان کو ضرور نہ نوٹس بھی لینا چاہیے اور کم از کم اس چیز کو منطقی انجام تک جو ہے وہ ضرور پہنچنا چاہیے. آپ صرف اڈیالہ میں توہین الیکشن کمیشن میں فرد جرم عائد نہ کریں. سائفر والا جج آج بھی جو کیس تھا وہ لگا ہوا تھا اور بغیر سماعت بغیر کارروائی جو ہے وہ اب اس کو ملتوی کر دیا گیا. وجہ یہ جج صاحب کی طبیعت ناساز ہے, لیکن آپ نے اڈیالہ جیل, جو آپ اڈیالہ جیل سے عمران خان کو نہیں نکالتے, عدالت لے کے نہیں جاتے کہ جی رستے میں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, تو یہ جو جیل کے اندر ہو رہا ہے جہاں آپ نے عدالتیں لگائی ہیں یہ تو اس کے اوپر بھی بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے جو واقعہ وہاں پہ ہوا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.